بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر۔ وہ چینل نو مسلم جو کنورٹڈ مسلم ہیں ان کے متعلق وہ ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں اپنے چینل پر۔ ان کے جو بھی ریئیکشنز ہیں مسلم کنورجن میں، جو بھی ان کے اوپر جو بھی معاملات گزرے وہ ساری چیزیں وہ ان ویڈیوز کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک نو مسلم بہن کا انٹرویو کر رہے تھے۔ وہ نو مسلم مینس کہ ان کو ٹائم ہو چکا اسلام قبول کیے ہوئے۔ وہ پہلے ایتھیسٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، مطلب جس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی وہ ایتھیسٹ تھے۔ ان کا نام جو ہے وہ ہے وکٹوریا ایڈورڈ، اور بعد میں ان کا اسلامک نام نائلہ ایڈورڈ انہوں نے اپنا نام رکھا۔ اور وہ اسٹار وارز کی ایک سیریز تھی یا جو موویز وغیرہ تھی اس میں کاسٹنگ اسسٹنٹ کا کام کرتی تھی وہ۔ ان کی ویڈیو کا لنک انشاءاللہ میں کوشش کر کے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوالات کے دوران جو بات ان سے پوچھی گئی، انہوں نے ایک بات یہ پوچھی، سوال کرنے والے نے، انٹرویو لینے والے نے، کہ آپ نے اسلام کس کو دیکھ کے قبول کیا ہے؟ مطلب کسی کے ساتھ رہ کے، کسی مسلم کے ساتھ رہ کے اسلام قبول کیا تو وہ کون تھا؟ اس کے جواب میں انہوں نے جو بات بتائی یا جو بات کہی وہ ہم سب امت مسلمہ کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے۔ مطلب ہم سب وہ مسلمان جو بائی برتھ مسلمان ہیں، ان سب کے لیے وہ بہت شرمندگی کا باعث ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں کسی مسلمان کو دیکھ کے اسلام قبول کرتی تو شاید یہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہو پاتا، شاید میں نان مسلم یا ایتھیسٹ کی رہتی، میں اسلام قبول نہیں کرتی۔ یہ آپ سمجھیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے جو بائی برتھ مسلمان ہیں، جو بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں، بائی برتھ ہیں، اور یہ لوگ جو کنورٹ ہوتے ہیں دوسرے مذاہب سے، یہ بائی چوائس ہیں، انہوں نے چوز کیا اسلام کو۔ انہوں نے کمپیئر کیا دنیا کے نظاموں کو، دوسرے مذاہب کو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چوز کیا۔ ہم کیونکہ بائی برتھ مسلمان ہیں، ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم اسلام پر ہی ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم بائی برتھ مسلم پیدا ہوئے تھے اور ہم اسلام پر ہیں، ورنہ شاید اگر ہم مسلم پیدا نہ ہوئے ہوتے تو شاید لگتا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی طرف ہم نہ آ پاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات بھی ہے، سوچنے کا مقام بھی ہے کہ کیا آیا ہم مسلمان دین سے اس حد تک دور ہو چکے ہیں کہ ہم کسی بھی نان مسلم کو اپنی شخصیت سے متاثر نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئے؟ کیا ہم دنیاوی کاموں میں، مطلب دنیاوی آسائشوں میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ہم نے دین چھوڑ دیا ہے؟ یہ ان کی کہی ہوئی بات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسلام کہتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جس طریقے سے اسلام زندگی گزارنے کا کہتا ہے، مسلمان شاید اب اس طریقے پر نہیں رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی مسلم کی شخصیت سے یہ ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ وہ اسلام سے ایسے لگتا ہے کہ وہ اسلام سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اسلام سے جان چھڑانا چاہتا ہے کسی صورت میں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جو لوگ غیر مسلم لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ آخرت کی فکر میں مسلمان ہو رہے ہیں۔ وہ جب اپنی آخرت کا سوچنے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد تحقیق کرنے بیٹھتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آخر میں ان کو اسلام قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کی جستجو میں، دنیا کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔
آپ تمام جو نان مسلم جو کنورٹ ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کی پہلے کی زندگی کیا تھی اور اسلام میں آنے کے بعد ان کی زندگی کیا ہے۔ آپ اس بہن کا انٹرویو دیکھ لیجئے گا، باقاعدہ نقاب میں ہیں یہ، پھر انہوں نے اپنی کہانی سنائی بھی ہے کہ اس نقاب کی وجہ سے مجھے کتنی مشکلات ہوئیں، لیکن میں نے اس کو دنیا کی خاطر اس کو نہیں چھوڑا میں نے۔ اور آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ مجھے دیکھ لیں، آپ کو دیکھ لیں، جو معاشرے میں ہمارے دوسرے مسلمان ہیں اس کو دیکھ لیں کہ ہم اپنی مرضی کا اسلام چاہ رہے ہیں۔ جو میری خواہشات ہیں دنیاوی، میں اس کی مرضی کا اسلام چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی مولوی ایسا مل جائے، کوئی عالم ایسا مل جائے کہ جو میری مرضی کا اسلام میرے سامنے رکھے، جو میری خواہشات ہیں، جو میری تمنائیں دنیا کے لیے، اس کی مطابقت کا اسلام میرے سامنے رکھے۔ ہمارے پاکستان کے ایک مشہور ایکٹر ہیں، حال ہی میں ان کی ایک فلم بھی ریلیز ہوئی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا۔ کچھ عرصے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کچھ عرصہ تک جو ہے میڈیا پر نہیں تھے، 2 سال کے قریب، تو آپ کہاں تھے؟ اور اس سے پہلے جو آپ نے انٹرویو دیا تھا اس سے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید آپ جو ہے یہ فلمی دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا، میرے کہنے کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا۔ میں امریکہ میں ایک، انہوں نے ریلیجیس اسکالر کا نام لیا، ان کے پاس میں دین کی تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا۔ تو یہاں جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے یہ تو ہمیں ایکٹنگ سے بالکل الگ کر دیتی ہے۔ میں ان سے قرآن اور اسلام سیکھنے گیا تھا کہ جو اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر سمجھیے گا، ہم اسلام وہ چاہتے ہیں جو ہماری خواہشات کے مطابق ہو، لیکن اسلام ہماری خواہشات کے اوپر جانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام اپنے آپ کو سیکریفائز کرنے کا نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی داڑھی کے ساتھ یا ایک مسلم عورت اپنے اچھے باوقار لباس کے ساتھ کیا دنیا میں سارے کام نہیں کر سکتی؟ اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ اسلام ہمیں دنیا کی بہترین چیزیں سکھاتا ہے، دنیا کے اندر آپ نے بہترین طریقے سے کیسے رہنا ہے وہ سکھاتا ہے۔ آج تک کوئی بھی شخص اسلام کی تعلیمات پر اعتراض نہیں کر سکا۔ اگر کچھ کرنے والے بھی ہیں تو وہ چند لباس کی چیزوں پہ اوپر اعتراض، سطحی اعتراض کر سکتے ہیں، جس کا کہ کوئی بھی سروکار دنیا کو اچھے طریقے چلانے سے نہیں ہے۔ دنیا کا کام اگر اچھے طریقے سے چلانے ہیں تو اس کا بہترین نظام آپ کو صرف اسلام دیتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں مثال کے طور پر اپنی بات کروں کہ میں کسی مولوی کو ڈھونڈتا ہوں کہ وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے یہ فتویٰ دے دے کہ بھائی اب میں داڑھی کٹوا لوں، یا کوئی مسلم عورت کسی ایسے اسکالر کو یا مولوی کو ڈھونڈتی رہے کہ جو اس سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی آپ چہرے کا پردہ بھی نہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے نا عبایا بھی اپنے اوپر مت لیں، آپ ٹائٹ جینس بھی پہن سکتی ہیں، آپ یہ بھی پہن سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس قسم کا اسلام چاہتے ہیں۔ ہم ماڈریٹ قسم کا اسلام نہیں چاہتے ہیں۔ ماڈریشن ایک الگ چیز ہوتی ہے، بے حیائی ایک الگ چیز ہوتی ہے، بے ایمانی ایک الگ چیز ہوتی ہے، بدتمیزی، بد اخلاقی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں سے دور کرتا ہے۔ آپ اپنے ملکی معاشرے کو آج کل دیکھ لیں، آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ٹی وی چلا کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں،
اخلاق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، دھجیاں جس کو کہتے ہیں۔ جھوٹ اتنا عام ہے کہ جیسے ہم دن میں پانی پیتے ہیں نا، شاید اس سے بھی زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایمانداری کا تو ہمارے یہاں تصور ہی ختم ہو چکا۔ حلال طریقے سے رزق کیسے کمانا ہے اس کا بھی تصور ختم ہو چکا۔ اگر چند لوگ، ہماری اگر 22 کروڑ کی آبادی میں سے چند لاکھ یا 1 کروڑ لوگ بھی اگر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ یہ معاشرہ ختم ہو چکا۔ قانون کی پاسداری، قانون کو امپلیمنٹ کر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا کام ختم ہو چکا ہمارے یہاں۔ مقصد کہنے کا آخری مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان کسی بھی طور پہ اپنے آپ کو ایک مسلم کے طور پہ ریپریزنٹ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اگر ہم کلمہ نہ پڑھیں، اگر ہم چند نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھیں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم نے صرف کلمے کو، نمازوں کو، چند اذکار کو دین سمجھ لیا ہے؟ کیا اسلام صرف انہی چیزوں کا نام ہے؟ اسلام صرف ان چیزوں کا نام تو نہیں ہے۔ اسلام آپ نے اپنے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق کیسے گزارنی ہے، وہ اسلام ہے۔ کون سی ایسی چیز اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے معاشرے کے لیے؟ اسلام آپ کو ہر کام کی اجازت دیتا ہے تقریباً، لیکن حدود اور قیود کے ساتھ۔ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ اگر آپ مقررہ حدود سے آگے بڑھیں گے تو آپ اپنے لیے نقصان کریں گے، اس میں آپ لمٹس کو کراس کریں گے تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی وہ چیز۔ آپ دنیا کی دولت جتنی کمانا چاہیں کما سکتے ہیں، اسلام آپ کو نہیں منع کرتا۔ آپ جتنا بڑا گھر لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اسلام آپ کو نہیں منع کرتا۔ جتنی اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں لے لیں، اسلام آپ کو نہیں منع کرتا۔ جتنا اچھا لباس پہننا چاہ رہے ہیں پہن لیں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ اسلام آپ کو قید یہاں پہ آ کے کرتا ہے کہ یہ تمام آپ کی آمدنی یہ ذرائع حلال طریقے سے ہونے چاہیے، حرام طریقے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا سا فرق ہے۔ آپ ویسے بھی دنیا کمانے کے لیے اسلام سے دور ہو رہے ہیں نا، تو اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے دنیا کمانے کی۔ دنیا میں اسلام بلکہ خوش ہوتا ہے، اسلام کی نیچر یہ ہے، خوش ہے اسلام، اللہ خوش ہے اس بندے سے، اس مسلمان کے جو ویل سیٹلڈ ہے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ حلال طریقے سے آپ نے کمانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اسلام آپ کو اچھے سے اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے، لیکن لباس پہننے کی اجازت دیتا ہے وہ ایسا لباس ہو کہ جو آپ کے جسم کی ضرورت پوری کرے، اس کو کور کرے۔ ہم لباس کو اتارنا چاہتے ہیں، ہم لباس کے نام پہ بے لباسی چاہتے ہیں۔ اسلام آپ کو ایک باوقار لباس پہننے کی طرف راغب کرتا ہے، باوقار، جس سے آپ کے وقار میں، آپ کی عزت میں اضافہ ہو۔ وہ لباس ایسا ہو کہ دیکھ کے لگے کہ کوئی شریف انسان آ رہا ہے یا کوئی معزز انسان آ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس لباس کو اتارنے کی کوشش کریں کسی بھی صورت میں۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنا رزق کماؤ، اپنی ساری چیزیں دنیا کی، یہاں تک کہ اسلام آپ کو انٹرٹین ہونے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن کیسے انٹرٹین ہونا ہے آپ نے، اس کی قیود ہے، اس کی لمٹس ہیں۔ آپ اس میں آگے بڑھ جائیں گے
تو آپ معاشرے کے لیے بربادی پیدا کریں گے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بحث ایک الگ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اسلام کس کس چیز کی اجازت دیتا ہے، اس کے لیے ایک الگ پوری ویڈیو ہونی چاہیے. لیکن اجازت دیتا ہے اسلام، لیکن لغویات میں جانے کی، فضولیات میں جانے کی اجازت نہیں دیتا آپ کو. اسلام کی حدود و قیود ہیں کچھ، اور وہ انسان کی بہتری کے لیے ہیں. انسان کی بہتری کے لیے اس لیے ہے کہ اگر وہ ان حدود و قیود کو کراس کرے گا تو وہ اس کے لیے مسائل بنائے گا معاشرے میں، اپنے لیے بھی بنائے گا، دوسروں کے لیے بھی مسائل بنائے گا. اسی لیے اسلام جو ہے ایک لمٹ تک آگے آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ نہیں، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. ایک کسی ہائی وے پہ کہیں بھی جا رہے ہیں نا، آپ کو اسپیڈ لمٹ دی جاتی ہے. تو اسپیڈ لمٹ لکھنے والوں کو آپ کی گاڑی تیز بھگانے سے اعتراض نہیں ہے، وہ اس لیے اسپیڈ لمٹ لکھتے ہیں وہاں پر کہ اس سے آگے اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کی چانسز ہیں اور آپ کی جان کو نقصان ہوگا، آپ کے مال کو بھی، آپ کی جان کو بھی نقصان ہوگا. اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہے. وہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام ہمیں قید کر رہا ہے کسی معاملے میں، وہ آپ کو قید نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے. وہ دنیا کے سسٹم کو محفوظ کرتا ہے کہ معاشرے کی لمٹس ہونی چاہیے کسی بھی چیز میں. ان لمٹس سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، آپ کے مال کو بھی خطرہ ہے، معاشرے میں بھی فساد پھیلے گا. مجھے تو ان بہن کی جو بات انہوں نے کی، آپ یقین مانے کہ مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے اس امت مسلمہ کے منہ پر ایک چماٹ ماری ہے. کہ انہوں نے امت مسلمہ کے منہ پہ ایک چماٹ ماری ہے کہ بھائی تم تو برائے نام مسلمان ہو. تو بالکل ایسا ہی ہے، شاید ہم برائے نام مسلمان ہی ہیں. آپ دیکھا کریں یوٹیوب پہ ذرا، جو مسلم کنورٹ ہوتے ہیں لوگ، جو چاہت سے کنورٹ ہوتے ہیں مسلم، وہ پھر اسلام کے اوپر کیسے عمل کر رہے ہوتے ہیں. انہی معاشروں میں رہ کے عمل کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ ماڈرن معاشرے کہتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تہذیب یافتہ معاشرہ ہے. وہ ان تہذیب یافتہ سو کالڈ تہذیب یافتہ معاشرے سے ہٹ کے اسلام کے اوپر آئے. آپ ان کی باتیں سنیں کبھی، وہ آپ کو اس معاشرے کی ریئلٹی بتائیں گے جس کو آپ یہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ مہذب ہے. بالکل کچھ حد تک کچھ چیزوں میں وہ مہذب ہیں، ہم سے کافی بہتر ہیں وہ. ہمارے یہاں تو وہ چیزیں بھی ختم ہو چکی، لیکن جو چیزیں ان کے یہاں تہذیب سے فارغ ہیں تو وہ ایسی فارغ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اسلام کو ہماری خواہشات کے مطابق بنانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے، کہتے ہیں نا، سر خم کرنا ہے اللہ کے حکم کے آگے. آپ اگر چاہیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات آپ کی نفسانی خواہشوں کے مطابق چینج ہو تو پھر وہ دین تو نہ رہا، پھر وہ سسٹم تو آگے پیچھے ہوگا نا. ایک اپنی خواہش کے مطابق اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کرے، دوسرا اپنی خواہش کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش کرے، تیسرا اپنی خواہش کے مطابق سیٹ کرنے کی کوشش کرے، تو پھر سسٹم تو ختم ہو گیا. جو اللہ نے دین دیا ہے، سسٹم دیا ہے، وہ تو ختم ہو گیا. آپ یقین مانیں کہ اسلام کے اوپر چلنا روزمرہ کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یا آپ نے کبھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ آپ اپنے نفس کی قید سے ہی نہیں نکل سکے ابھی تک. نفسانی خواہشات کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں
ٹھیک ہے الحمدللہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، لیکن دین کو سیکھیں، سمجھیں دین کو، دین کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ احکامات ہمارے لیے ہیں کیوں نافذ کیے گئے ہیں، کیوں زبردستی ہو رہی ہے ہمارے اوپر کہ آپ اس طرف آؤ، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ سب ہماری بہتری کے لیے، ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے، ہماری جتنی بھی سسٹم ہے ہماری، ان سب کی بہتری کے لیے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہ سسٹم دیا گیا ہے۔ ہمیں دنیا سے ہٹانے کے لیے سسٹم نہیں دیا گیا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نام صرف چند عبادات اور عقائد ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ مین اصل اسلام تو دین ہے، جس سسٹم کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ عبادات اور عقائد اپنی جگہ پہ ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن دین سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دین پہ نہیں چلیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، سسٹم کے تحت نہیں چلیں گے تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گے آپ، تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں گے تو پھر آپ کی زندگی یا آپ کی لائف کیسے گزرے گی آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو اس لیے اسلام کو سمجھیں تاکہ نان مسلم جب ہمیں دیکھیں تو ان کو لگے کہ یہ اسلام کے اوپر چلتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کتنے یہ نان مسلم جو کنورٹ ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کسی مسلمان کو دیکھ کے کنورٹ ہوئے ہوں گے۔ قریب کے دنوں میں مجھے چند مثالیں ملتی ہیں، جیسے وہ ایک یوٹیوبر لڑکی ہے روزی گیبریل کے نام سے، وہ مسلم ہوئی ہے، مسلمانوں کا برتاؤ دیکھ کر، یا ماضی میں کچھ مجھے مثالیں مل جاتی ہیں جو طالبان کا پہلا دور تھا، اس میں کچھ لوگ طالبان کی قید میں مسلمان ہوئے، وہ بھی ان کا برتاؤ دیکھ کر۔ لیکن یہ چند لوگ ہیں، چند، اس وقت ہزاروں کی تعداد سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یورپین کنٹریز میں۔ 9/11 کے بعد سب سے زیادہ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے، لیکن آپ سوچیں، تحقیق کریں اس بارے میں کہ کیا یہ لوگ جو مسلمان ہوئے 9/11 کے بعد، یہ مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے؟ نہیں، جب ان کو ایک مذہب کے بارے میں نیگیٹو فیڈنگ کی گئی تو انہوں نے پھر اس مذہب کو پڑھا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ ویسے ہی ہمیں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس مذہب کو پڑھا، جب پڑھنے لگے، حقیقت جانی، تو پھر وہ مسلمان ہوئے۔ شکر اللہ کا، اللہ کا ان کے اوپر اور کرم ہو، ان کے اوپر اور رحم ہو کہ انہوں نے سیدھا راستہ اپنایا۔ لیکن ہمیں تو یہ سیدھا راستہ بائی برتھ، پیدائش کے وقت اللہ نے دے دیا تھا، ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم اگر اس سے بھاگنے کی کوشش کریں، اس سے دور ہونے کی کوشش کریں، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں، تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہم دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کریں گے، اور جو لوگ تحقیق کر کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں وہ آخرت کی خاطر دنیا کو تباہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی دنیا بھی بنا رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی بنا رہے ہیں۔ اور ہم بھی دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ نہیں کر رہے، ہم دنیا کی غلاظت کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ جو ایران میں کچھ مسائل ہوئے، اس کے اوپر جو مظاہرے ہو رہے ہیں، کچھ ایرانی خواتین نے امریکہ میں ایسے مظاہرے کیے ہیں کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم کن چیزوں سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟
اگر اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ایک باوقار لباس پہنا کرو، کمپلیٹ لباس پہنا کرو، تو کیا ہم اس کے اوپر ننگا ہونے کو ترجیح دیں گے، بے لباس ہونے کو ترجیح دیں گے، کہ نہیں ہمیں آزاد کر دیا جائے، ہم جو چاہے کریں؟ تو پھر اس کی لمٹ کیا ہوگی؟ کہاں تک جائیں گے آپ؟ آج ہیڈ اسکارف اتارنے کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ قمیص اتاریں گے، پھر آپ کیا کیا اتاریں گے، اینڈ کہاں ہوگا آپ کا؟ کسی معاشرے کے کوئی تو اصول ہوتے ہیں، وہ اصول کون طے کرے گا؟ اسلام نے ہمیں وہ اصول دیے ہیں کہ ان اصولوں کے تحت آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کی دنیا بھی بہت اچھی گزرے گی اور آپ کی آخرت بھی بہت اچھی گزرے گی۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے عرض ہے کہ اسلام کو سیکھیں، سمجھیں اسلام کو۔ ہمیں ایک مسلم کے طور پہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، لوگوں کو لگے نان مسلمس کو کہ یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ سمجھیں کہ ہم دنیاوی طور پہ بھی ناکام ہیں، اور آخرت کی تو اللہ بہتر جانے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ امید تو یہ ہے کہ ہمیں معافی کر دیا جائے گا۔ اجازت چاہوں گا اس کے ساتھ آپ لوگوں سے جاتے ہوئے ایک ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔